Assalamu alaikum students, welcome to the online class. This is going to be the third lecture of the subject of human rights law. As you know that we have started learning about the formal legislation regarding human rights, and now we have come to the conclusion that the human natural laws gradually became a proper standard of human rights, and then human rights have become the human rights law. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चीज़ों को थोड़ा सा देखा था कि मॉडर्न लेजिस्लेशन या जो बाकायदा तौर पे फॉर्मल जो लेजिस्लेशन थी वो कब स्टार्ट हुई थी. हमने देखा कि UDHR जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये वहाँ से स्टार्ट हुई है, और 1948 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है जनरल असम्बली, उसने जो है इसको रेटिफाई करके बाकायदा तौर पे इसमें जो बहुत बुनियादी इंसानी हकूक़ थे उनकी लिस्ट प्रोवाइड की. लेकिन एक हर्डल ये थी कि UDHR का मॉरल वेट था, ये लीगली बाइंडिंग नहीं था ऑन द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. लिहाजा इनको लीगल वेट देने के लिए दो जो थे आप कह लें कि दो कन्वेंशंस जो थी उनको पास किया गया. ठीक है, और वो कौन कौन सी कन्वेंशन थी? एक ICCPR थी और एक ISCER थी, और ये तीन UDHR, ICCPR और ISCECR जो थी ये मिलकर इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स तश्कील देते हैं. और ह्यूमन राइट्स जो हैं इनको UDHR की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जो बाकी दो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी मानें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को डिवाइड कर दिया गया है दोनों में. एक को मानेंगे तो दूसरों को, याद है हमने पिछले लेक्चर्स में इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. ज़रूरी है कि एक केस ये है कि अगर आप एक ह्यूमन राइट्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हो सकता है बाकी ह्यूमन राइट्स को भी जो है वो साथ साथ फॉलो कर रहे हो. और ये भी मुमकिन है कि अगर आप एक ह्यूमन राइट की किसी एक ह्यूमन राइट की वायलेशन कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आप और भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करें. इसकी एग्जांपल हमने ये देखी थी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको आपका राइट है अगेंस्ट आपको कोई बिला वजह टॉर्चर ना करे, आपको कोई फिजिकल हार्म ना पहुंचाए, आपको कोई जिस्मानी तकलीफ ना पहुंचाए, कोई हमला ना करे, मतलब सिक्योरिटी आपकी मेंटेन करते हैं ह्यूमन राइट्स. अब हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके गया है, कोई आपको मार के गया है, या किसी ने फिर वो मार के आपको अगवा भी कर लिया. अब वो आपके मल्टीपल राइट्स है उसको वायलेट कर रहा है, जैसे राइट टू लाइफ वायलेट कर रहा है, राइट टू मूव फ्रीली उसको वायलेट कर रहा है. तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक इंटरलिंक्ड है. एग्जाम्पल देने का मकसद यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हैं, जिनमें UDHR, ICCPR और ISCECR जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड है और लॉन्ग लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो बेसिक है, जिस तरह राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसके अलावा राइट टू एजुकेशन और राइट टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. ये आपके बुनियादी जो हैं ह्यूमन राइट्स हैं, और इनको जो बाकायदा तौर पे जो मॉडर्न लेजिस्लेशन स्टार्ट की गई थी ह्यूमन राइट्स की वो UDHR से स्टार्ट की गई थी इन 1948. तो अब आगे चल के फिर हमने ये भी जाना कि क्योंकि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, बहुत तरह के ह्यूमन राइट्स हैं, तो वो सारे एक ही डॉक्यूमेंट में कवर नहीं हो रहे थे. लिहाजा आने वाले वक्तों में यूनाइटेड नेशन ने और ज़्यादा लेजिस्लेशन की, और तरह के डिफरेंट कैटेगरीज को, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को एड्रेस कर रहे थे. ठीक है, अब वो कौन कौन थी लीगल जो बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क थे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज को एड्रेस कर रहे थे. उनमें सबसे पहले इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो ICCPR मैंने आपको बोला, इसके अलावा इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, ये और UDHR मिलके इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बनाते हैं. इसके अलावा और जो है लीगल फ्रेमवर्क, ये बेसिकली कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटी माने जाते हैं, और ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इनके सिग्नेटरीज हैं. सिग्नेटरीज का मतलब होता है
کہ ملکوں نے جو ممبر اسٹیٹس آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے انہوں نے باقاعدہ سائن کر کے اس بات پر ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ان ٹریٹیز کے اندر جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فارمولیٹ یا انیومریٹ کیا گیا ہم اس کو اپنی کنٹریز میں امپلیمنٹ کروائیں گے. ان ہیومن رائٹس کی پاسداری ہم اپنے ملک میں کروائیں گے, اور اگر وائلیشن ہوگی تو پھر انٹرنیشنل میکنزم ہے, سینکشنز لگیں گی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ بیسیکلی ہیومن رائٹس کو ہم نے لیگل فریم ورک, یہ آگے والے ہم لیکچرز میں پڑھیں گے کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ لیجسلیشن تو کر دی ہے ریگارڈنگ ہیومن رائٹس, لیکن اب ان کا انفورسمنٹ میکنزم کیا ہے, ان کو اگر ان کی ان دا کیس آف وائلیشن واٹ ہیپنس, یہ آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے. بٹ فار ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو, تھوڑا سا پچھلا ہم ریوائز کریں گے کہ بیسکلی دیر آر آلموسٹ 9 or 10 کور ہیومن رائٹس ٹریٹیز. یہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے. یہ اس میں 2 میں نے آپ کو بتا دیے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل دا کنونشن اگینسٹ ٹارچر اینڈ ادر کروئل انہیومن اینڈ ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دا کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ, جو کہ ہمارا بیسکلی ٹاپک ہے. ہم اب جو پچھلے ہم نے جو ٹاپک تھا اس میں ہم رائٹس آف چائلڈ کی بات کی تھی, ہم نے اسٹارٹ ہی رائٹس آف چائلڈ سے کیا. تو چائلڈس کے رائٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ لیجسلیشن کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دا انٹرنیشنل کوونشن آن دی ایلیمنیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن. اس کے علاوہ دا کنونشن آن دی ایلیمنیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, اس کو CEDAW بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنی آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر کنونشنز دکھ رہی ہیں ان کی چھوٹی ایبریویشن ہے. تو نارملی وہی جس طرح کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہے اس کو ہم CRC بھی کہتے ہیں. اب جس طرح یہ ویمن کے کسی بھی جو ویمن رائٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے والا جو کنونشن یا لیگل ڈاکیومنٹ ہے, انٹرنیشنل جو انسٹرومنٹ ہے, اس کو CEDAW بھی کہا جاتا ہے. تو نیکسٹ ون از دا کنونشن آن دا رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹی, جو معذور افراد کے حقوق ہیں. معذور افراد بھی جو حقوق ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے الگ سے لیجسلیشن کی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ دا انٹرنیشنل کنونشن آن دا پروٹیکشن آف رائٹس آف آل مائگرنٹ ورکرز اینڈ دا ممبرز آف دا فیملی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایمرجنگ سچویشن ہے, لوگ ایک ملک ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزن سم ٹائمز جو ہے انٹرنل جو ہے کانفلکٹ جو آ جاتے ہیں, ملک کے اندر خانہ جنگی لگ جاتی ہے, یا ملک کا کسی اور ملک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لگ جاتی ہے. تو اس صورتوں میں لوگ, ظاہری بات ہے ہجرت کا حق ہے, اسلام میں بھی ہے, اور ویسے بھی آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ ڈیو ٹو آپ اپنی لائف کی امپروومنٹ کے لیے, آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ اپنی جگہ سے جو ہے ہجرت کر سکتے ہیں. تو بیسکلی مائگرنٹ جو ہے ان کے بھی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے بائی میکنگ دس کنونشن ود دا نیم آف the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. اس کے علاوہ the International Convention of the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ یہ جو لاپتہ افراد جو ہیں وہ ایک جو ہیں ان کو جو ہے غائب کر دیا جاتا ہے. آپ نے ڈیفینیٹلی یہ دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ اکثر ٹی وی پر نیوز چینلز میں دیکھتے ہوں گے کہ میں اگر پاکستان کے سینیریو کی بات کروں, اور کہ آپ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں لاپتہ افراد کے بارے میں. تو اس کے پیچھے ایک بڑا سسٹمیٹک جو ہے ایک ایک آرگنائزیشن کا یا سسٹمیٹک میکنزم کام کرتا ہے جو لوگوں کو فورسڈ ڈسپیرنس یا آپ کہہ لیں فورس ایبڈکشن میں انوالو ہوتا ہے. اور اس میں کوئی عام بندہ انوالو نہیں ہوتا, اس میں بڑے لیول پہ اگر میں اف آئی یوز دا ورڈ اسٹیٹ اٹ سیلف انوالو ہوتی ہے. اور جب اسٹیٹ اٹ سیلف انوالو ہوتی ہے تو یہ انٹرنیشنل کرائم بن جاتا ہے, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف میکنزم دنیا میں انٹرنیشنل جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں, جس میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے جو کہ میں آج کل بچوں کو انٹرنیشنل لا میں پڑھا رہی ہوں. تو دس از ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. تو یہ بیسکلی سارے کور ہیومن رائٹس کے ڈاکیومنٹس ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا جو ہے ریکیپ دے دیا. اب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فریم ورک ریگارڈنگ دا رائٹس آف چائلڈ جو ہے ہم نے پڑھا تھا, تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ایوری کنٹری ان دا ورلڈ ہیز ریٹیفائڈ ایٹ لیسٹ. میں پہلے آپ کو اس کا نا جنرل والا انٹروڈکشن دیتی ہوں بفور گوئنگ انٹو اینی ڈینس ڈیٹیل. آپ کو ریکیپ کرواتے ہیں کہ بیسکلی CRC ہے کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا اگر آپ مجھے دیں
یہ آپ کی اسکرین پر ہوپ فلی اچھا، سب سے پہلے تو ہم کیونکہ رائٹس آف چائلڈ پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ریکیپ آپ کو یہ کر کے بتاتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیجسلیشن جو کہ بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہے اس کا نام ہے کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ. ٹھیک ہے، اس کو CRC بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا پہلے انٹروڈکشن دیتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر آج کا ہم مین ٹاپک اسٹارٹ کریں گے وچ از ہم اب بیسکلی دیر آر 54 آرٹیکلز ان دس کنونشن. اس لیجسلیشن میں 54 آرٹیکلز ہیں جن کو ہم obviously سارا تو کور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اور بھی کافی سارے انٹرنیشنل انسٹرومنٹس جو ہیں جو ڈفرینٹ ٹاپکس آف ہیومن رائٹس سے ڈیل کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک کرکس نکالا ہے، ایک جسٹ نکالا ہے جو 4 پرنسپلز سے ڈیل کرتا ہے. تو وہ جو 4 پرنسپلز ہیں اس کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ میں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے CRC یا کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ کو یا بچوں کے حقوق کو کور کریں گے. تو CRC ہے کیا؟ یہ جناب دا یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ جس کو CRC بھی کہا جاتا ہے, is a human rights treaty which talks about the civil, political, economic, social, health and cultural rights of the children. The convention جو ہے the CRC defines a child as any human being under the age of 18 unless the age of majority is attained earlier under any اسٹیٹ لیول لیجسلیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لا کی ڈیفینیشن ہے وہ بچے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ 18 سال سے کم جتنے بھی بچے ہیں یا جتنے بھی افراد ہیں ان کو چائلڈ مانا جائے گا اور ان کے باقاعدہ حقوق ہیں اور ان کے ڈفرینٹ ٹائپ آف سیٹ آف حقوق ہیں. ہاں اب یہ ہے کہ کنٹری ٹو کنٹری یہ جو 18 ایئرز والی جو بات ہے یہ ویری کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو اب یہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل ڈاکیومنٹ ہے تو جو ملک ہیں اس پر یہ اٹ از کائنڈ آف اے ٹریٹی ایگریمنٹ. تو لوگ جو اسٹیٹس ہیں اس پہ سائن کر کے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور جب وہ ایک دفعہ اس پہ سائن کر کے اپنی رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں تو نیشنز جو اس کو ریٹیفائی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. they are bound to they are bound by this convention once they sign it by international law. کمپلائنس جو ہے اس کی مانیٹر کی جاتی ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ کمیٹیز کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ اس کی کمپلائنس نہیں کرتے تو پھر آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا باقاعدہ طور پہ میکنزم ہے کہ وہ پھر اس کی کمپلائنس کو جو میک شور کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ جو ہے واز اڈاپٹیڈ اینڈ اوپن فار سگنیچر and accession by the United Nations General Assembly through resolution number 44 by 25 on November 20th 1989, and it came into force on September 2nd 1990. As stated in Article 1 of the CRC, the purpose of the convention, a child is defined as any human being under the age of 18. تو یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ کوئی بھی فرد جو 18 سال سے کم ہے وہ چائلڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے بائی دی ڈیفینیشن آف CRC which is an international document. ٹھیک ہے، یہ کنونشن ہے کیا بیسکلی اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ کنونشن ہے کیا. دا کنونشن از میڈ اپ آف 54. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دا کنونشن از میڈ اپ آف 54 articles and 2 optional protocols. ٹھیک ہے، پروٹوکولز ہیں. the optional protocols are on involvement of children in armed conflict and اب یہ basically 54 articles ہیں جو different types of rights of children کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن 2 اور legislation ہیں جن کو protocols کہا گیا ہے وہ اور بھی ڈائیورس طرح کے جو ہیں بچوں کے ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں وہ جب جنگیں لگ جاتی ہیں اور اس دوران جو بچوں کے ساتھ آپ کہہ لیں جو ناانصافی یا ان کے ساتھ ایٹراسٹیز کمٹ کی جا رہی ہوتی ہیں جنگوں کے خانہ جنگیوں کے دوران بھی جب مطلب ملک کے اندر جنگ لگ جاتی ہے یا جب کسی کنٹری کی دوسری کنٹری کے ساتھ جنگ لگ جاتی ہے تب بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپشنل لیجسلیشن کی گئی ہے، ایڈیشنل لیجسلیشن کی گئی ہے جس کو پروٹوکولز کہا جاتا ہے. تو وہ ڈیل کرتی ہے کہ چلڈرن ان آرمڈ کانفلکٹ اینڈ سیل آف چلڈرن، چائلڈ پروسٹیٹیوشن اینڈ پورنوگرافی. ٹھیک ہے، آپ کو ان کی ورڈنگ بیسکلی پتہ ہوگی. چائلڈ پروسٹیٹیوشن اینڈ چائلڈ پورنوگرافی یہ بڑے سخت قسم کے جرم ہیں پوری دنیا میں. اگر آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں جا کے صرف اپنے لیپ ٹاپ پہ چائلڈ پورنوگرافی کو سرچ بھی کرتے ہیں
تو یو کم انڈر دا آبزرویشن جو ہے انڈر بائی دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اور یہ وہاں پہ بڑا سخت قسم کا جرم ہے. دو پروٹوکول ہیں, اور اس کے علاوہ ایک تھرڈ پروٹوکول, یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی ایڈیشنل لیجسلیشن ہے جو بچوں کے ڈفرینٹ بڑے سینسٹیو ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تیسرا پروٹوکول اور بھی ہے, اور جو تیسرا پروٹوکول ہے بیسیکلی وہ کس بارے میں بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیویجول ہیں یعنی جو چلڈرن ہیں وہ اپنی کمپلینٹس انڈر تھرڈ پروٹوکول جمع کروا سکتے ہیں ٹو دا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی یا اینی ادر انٹرنیشنل آرگنائزیشن, جب ان کے کوئی بھی رائٹ کی وائلیشن کی گئی ہو, جو کہ سی آر سی کے اندر جو 54 آرٹیکلز میں بچوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے, اگر ان کی وائلیشن کی گئی ہو, یا جو 2 آپشن پروٹوکول ہیں ان سے ریلیٹڈ بچوں کے ساتھ کوئی ایشو ہو رہا ہو, جیسے سیل آف چلڈرن, چائلڈ پروسٹیٹیوشن یا چائلڈ پورنوگرافی, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی کمپلینٹ اس تھرڈ جو ہے پروٹوکول کے تحت درج کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں جناب. اچھا جی, تھوڑا سا سی آر سی کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. میں کیونکہ ٹاپک ہمارا آج کے 4 جو ہیں پرنسپل ہیں بیسکلی. سی آر سی ہے کیا, میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 54 آرٹیکلز ہیں اس کے, اور 2 آپشنل پروٹوکول ہیں. تیسرا جو پروٹوکول ہے وہ ابھی جو ہے ابھی اپرووڈ نہیں ہوا, جو ہے ان فیکٹ اٹ ہیز بین ایڈڈ ان 2011, جو کہ بچوں کو اس چیز کا آپ کہہ لیں اٹ انیبلز چلڈرن ٹو فائل کمپلین اگینسٹ دا وائلیشن آف دا رائٹس which are enumerated in CRC through 54 articles. پھر دوبارہ under the terms of the convention, governments are required to meet children's basic needs and help them reach full potential. Central to this, the acknowledgement that every child has the basic fundamental rights. کون سے رائٹس آپ کے خیال میں بچوں کے ہو سکتے ہیں؟ بچوں کے لائف جو رائٹس ہیں, سب سے پہلے تو آپ ایک بچے کو سب سے زیادہ کیئر کی, افیکشن کی, رسپانسبلٹی کی اور سینسٹیو بیہیویئر کی سب سے بڑی بات ہے, بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو بچوں کے حقوق کون سے جو 54 آرٹیکلز ہیں, یہ کس طرح کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ تو یہ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو سروائیول اینڈ رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ, پروٹیکشن فرام وائلنس, ابیوز اور نیگلیجنس. ٹھیک ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پروٹیکٹ کریں فرام اینی کائنڈ آف وائلنس, فرام اینی ابیوز, کیونکہ جب بچے کے سامنے آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ وائلنٹ بیہیویئر شو کرتے ہیں تو یہ بڑے لانگ رن میں جا کے بچوں کو افیکٹ کرتا ہے. جب آپ بچے کو بنیادی طور پر سیکیور نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان اے لارج اسکیل آپ آنے والی سوسائٹی کو ہی خراب کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کون سے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن دیٹ انیبلز چلڈرن ٹو فلفل دیئر پوٹینشیل. رائٹ ٹو ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آج آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے, اس کا مطلب یہ کہ آپ آنے والی جو نسلیں ہیں آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے, اور جب آپ نسلوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی پروگریس کرے گی. تو بیسکلی بچے آپ کہہ لیں کہ دے آر دا روٹس, ویری فریجائل روٹس آف دا سوسائٹی, جن کو نرشمنٹ کی, کیئر کی, افیکشن کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ جڑوں کو ہی, بنیادوں کو ہی آپ سیکیور نہیں کریں گے, پروٹیکٹ نہیں کریں گے, تو سوسائٹی, دین کنٹری, دین اسٹیٹ اینڈ کمیونٹی, ہول کمیونٹی ایز اے ہول, اس کے بڑے ڈائیورس اور بڑے ناٹ ڈائیورس, ایڈورس افیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سے بچوں کے حقوق ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایکسپریس دیئر اوپینین اینڈ ٹو بی لسن ٹو. ایک عام خیال یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جی کیونکہ بچے ہیں تو دے ڈو ناٹ ہیو اینی اوپینین. نو, جب بچہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک خاص عمر میں جاتا ہے تو وہ اوپینینس بھی رکھتا ہے اس کی, اور بہت ضروری ہے کہ اس کی اوپینینس کو رسپیکٹ دی جائے. عام طور پہ گھرانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی اپنی اوپینین وغیرہ پیش کرتے ہیں تو ان کو سنب کر دیا جاتا ہے کہ نہیں تم چھوٹے ہو, تم مطلب یور اوپینین ڈزنٹ میٹر. نو, بچے کے ویوز ہیں, ان کے ویوز کو امپورٹنس دیں, ان کو سننا چاہیے, تاکہ وہ ان کی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے. ٹھیک ہے, اگین اگر آپ اس لیول پہ, بچوں کے اس لیول پہ آپ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ آنے والی نسلوں کو آپ ایک اسٹرانگ انڈیویجولس دیں گے.
ठीक है जी, मैंने आपको प्रोटोकॉल्स का बता दिया है। इसके अलावा आगे चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। अब हमारा जो मेजर टॉपिक है, दैट इज दी जी, हम आगाज करते हैं बकायदा। स्ट्रक्चर क्या है? द कन्वेंशन इज मेड अप ऑफ 54 आर्टिकल्स। ठीक है, द कन्वेंशन इज जी, लेट्स स्टार्ट विद बाकायदा तौर पे स्टार्ट कि स्ट्रक्चर क्या है सीआरसी का। द कन्वेंशन इज मेड अप ऑफ 54 आर्टिकल्स इन 2 ऑप्शनल, ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स। द ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स आर ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये मेरे ख्याल में मैंने आपको बता दिया। 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, फिर एक तीसरा जो एडिशनल जो प्रोटोकॉल है वो 2011 में उसको एक्सेप्ट किया गया था। जो 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं वो बच्चों के बड़े सेंसिटिव इश्यूज से डील करते हैं, और तीसरा बच्चों को इस चीज़ से एनेबल करते हैं कि जब उनके हकूक की वायलेशन होगी तो वो उसकी कंप्लेन जो है दर्ज करवा सकें। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज द 4 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कन्वेंशन। ये द कन्वेंशन जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 54 आर्टिकल्स हैं, और व्हाट काइंड ऑफ राइट्स जो हैं आर enumerated in the CRC. They talk about basic human rights that children everywhere have: the right to survival, to develop to fullest, to protection from harmful influences, abuse and exploitation, and to participate fully in your family affairs, cultural and social life. There are 4, I have told you, we are going to learn about the 4 core principles of the conventions, जो कि basically 54 articles को cover करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, बड़े interesting topics हैं वो। तो the 4 core principles of the conventions are non-discrimination, devotion to be the best, devotion to the best interest, या best interest of the children, the right to life, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, एंड रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ द चाइल्ड। ये 4 चीजें हैं, अगर आप बच्चों की ये सिक्योर कर देंगे या बच्चों को आप ये हकूक उन्हें प्रोवाइड करवा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप आने वाली सोसाइटी को बड़े जो हैं यूजफुल और प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स जो हैं आप उन्हें मुहैया करेंगे। और जब आप बच्चों को ही अच्छी तरबियत देकर, उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करके, उनके बेसिक राइट्स को सिक्योर करके, अगर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन उनकी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी एट लार्ज को आप सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो अब हम 4 प्रिंसिपल जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन, द सेकेंड वन इज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, the right to survival and development, the views of the child। अच्छा जी, सबसे पहले ये आपके सामने आ रहा होगा, ये 4 जो यूएनसीआरसी के, ये यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन। जब सीआरसी बोलूं तो तब भी बच्चों के हकूक के वाले ही जो हैं जो आपके जी ठीक है। अच्छा, तो जब मैं सीआरसी बोलूं तो इसका मतलब है तब भी हम कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करें। व्हेन आई से यूएन, व्हेन यू रीड समवेयर यूएन सीआरसी, तो इसका मतलब है तब भी हम जो है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो इसका पूरा नाम मिलके बनता है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो 4 प्रिंसिपल है: बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, इन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड पार्टिसिपेशन, और द रिस्पेक्ट ऑफ देयर व्यूज। ठीक है, these 4 principles contribute to a general attitude towards children and their rights. They are based on the notion that children too are equal as human beings. How do we grant children equal value at the same time guarantee them necessary protection? The answer lies in the implementation of the 4 general principles. और वो कौन से principle है? Non-discrimination, best interest of the children, survival and development, and participation, या respect of their views.
together, all together یہ جو چار core principle ہیں, they form nothing less than a new attitude towards children. جی سو بیک ٹو دا ٹاپک. سوری, میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری لو ہو گئی تھی, تو آئی ہیو ٹو پلگ ان دا چارجر. اچھا جی, تو یہ جو چار پرنسپلز ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن جو آپ کے بچے, جو اسٹوڈنٹ, جو چلڈرن ہیں, وہ اتنے ہی ایکول ہیومن بینگز ہیں جو کسی بھی بڑی عمر کے کوئی بھی ہیومن بینگز ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ انہیں ایکول ویلیوز دے رہے ہیں, اگر آپ ان کے بیسک رائٹس کو گارنٹی کر رہے ہیں, ان کو پروٹیکشن کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو سیکیور کریں, سوسائٹی کو پروڈکٹیو ہیومن بینگز دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اچھا جی. اچھا, یہ فور پرنسپلز کیا ہیں؟ When the United Committee on the Rights of Child met for its first formal session in October 1991, it discussed the very meaning of children's rights. The committee concluded that the Convention of the Rights of the Child was about human rights of the children. The four principle of child, in drafting guidelines on how government should write and structure their initial reports on the implementation of the convention, the committee highlighted the general principle that were to help the interpretation of the convention as a whole and thereby guide its implementation. The formulation of the principle draws much from article 2, 3, 6 and 12. اچھا, اب یہ جو ہم باتیں اب کرنے لگے ہیں, اب یہ جو ہم چار پرنسپلس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں, یہ جو بھی میں نے آپ کو یہ پیراگراف پڑھ کے بتایا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نان ڈسکریمنیشن, بیسٹ انٹرسٹ آف اے چائلڈ, رائٹ ٹو لائف اینڈ سروائول, اینڈ رائٹ ٹو گیو جو ہے رسپیکٹ ٹو دا ویوز اینڈ پارٹیسپیشن ٹو دا چلڈرن. یہ آرٹیکل 2, 3, 6 and 12 آف دا CRC میں سارے جو ہیں ان کی بات کی گئی ہے. تو سب سے پہلے ہم پہلے نمبر والے کی بات کرتے ہیں. فرسٹ ون از نان ڈسکریمنیشن. On general principle as identified by the Committee on the Rights of the Child is that all children should enjoy their rights and should never be subjected to any discrimination. The obligation is provided equality of the opportunities among children is expressed in Article 2, the first paragraph of which reads, یہ میں آپ کو آرٹیکل 2 کی ورڈنگ بتا رہی, then I will explain you the article. States party shall respect and ensure the rights set forth the present convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of child's parents, legal guardian, race, color, sex, gender, language, religion, political or other opinion, nationality, ethnicity, social origin, poverty, disability, birth or other status, and that is according to the article 2 of the CRC, کنونشن آف دا رائٹ. اب نان ڈسکریمنیشن کیا, پہلے تو میں آپ کو نان ڈسکریمنیشن کا مطلب بتاتا ہوں. ڈسکریمنیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کر رہے ہو, آپ کسی کے ساتھ اکوالٹی کی بیسس, آپ اکوالٹی والا سلوک نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ کسی کے ساتھ جو ہے آپ کسی کے ساتھ نا انصافی کی بنا پر آپ سلوک کر رہے ہو, تو دیٹ از ڈسکریمنیٹری بیہیویئر, اور اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. He might be, some dark skinned person, he might be, some that kid might belong to some religion جس کے ساتھ آپ ایگری نہیں کرتے ہیں, اور آپ کو وہ ریلیجن پسند نہیں ہے, صرف اسی بنا پر آپ اس بچے کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیز آر دی ڈسکریمنیٹری بیہیویئر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچے کے والدین کے آپ ریلیجیس, پولیٹیکل
नेशनल, एथनिसिटी, इस तरह की जो उनके स्टेटस है उनके साथ एग्री नहीं कर रहे, तो आप उनके बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर रहे हैं। तो आर्टिकल 2 ऑफ सीआरसी ना सिर्फ ये कहता है कि आपने बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस इक्वल ट्रीट करना है, बल्कि उनके माँ बाप के स्टेटस की भी बिना पर आपने बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है वो नहीं करना, and that is according to article 2 of the convention on the rights of child। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। जी, मैंने आपको आर्टिकल पढ़ के बता दिए। आगे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ये आर्टिकल 3 है। Children, especially when they are very young, are vulnerable and need special support to be able to enjoy their rights fully. How could children be granted equal rights at the same time the necessary protection? Part of the answer lies in the principle of the best interest of the children formulated in Article 3, और Article 3 की wording मैं अब आपको बताने लगी हूँ। In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be primary consideration। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब क्या है। ये आर्टिकल 3 पढ़ें, जो सेकंड प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि बच्चे, जो एक छोटा बच्चा होता है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो वल्नरेबल होता है, यानी वो किसी की सपोर्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। लिहाजा without any selfishness, without any violence, without any abusive behavior, without any mean intention, आपने बच्चे को as a parent, as a guardian, as a supporter, as a sibling, आपने उसको लव, अफेक्शन और केयर प्रोवाइड करनी है, और उसका बेस्ट इंटरेस्ट यानी उसके बेहतरीन जो उस बच्चे के लिए बेहतरीन डिसीजन है वो आपने लेनी है। बच्चे के लिए जो बेहतरीन डिसीजन है वो ही लेना आप पे फर्ज है, चाहे आप उसके पेरेंट हैं, चाहे आप उसके लीगल गार्डियन हैं। इसके अलावा वो एक और कैटेगरी बताते हैं कि समटाइम्स जो है पाकिस्तान में, तो आई डोंट नो वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, बाहर बच्चों को सोशल वेलफेयर कस्टडी में ले लिया जाता है। बाहर के वेस्ट में वहाँ पे ये होता है कि अगर माँ बाप वहाँ पर जो सोशल जो है सिक्योरिटी या जो काउंसिल उनकी जो होती है, वो आके वीकली या मंथली बेसिस पे बच्चों को आके देखते रहते हैं कि क्या वालिदैन उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, क्या वालिदैन उनके साथ एब्यूजिव बिहेवियर में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्या वालिदैन उनके साथ कोई वायलेंट बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर काउंसिल वाले या सोशल सिक्योरिटी वाले या वेलफेयर वाले, अगर ऐसा कोई भी सोशल वेलफेयर का कोई अदारा, अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई टेंडेंसी देखता है, तो वो बच्चों को अपनी, वो वालिदैन से कि वहाँ के बाहर के लॉज हैं, तो वो वहाँ पे बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। तो अब ये जो बेस्ट इंटरेस्ट वाला जो प्रिंसिपल है, वो ना सिर्फ वालिदैन पे, ना सिर्फ लीगल गार्डियंस पे, ना बड़े बहन भाइयों पे, बल्कि सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स ऑफ लॉज, ये जितनी भी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, व्हाइल मेकिंग द लॉज, उन्होंने बच्चों के बेहतरीन मुफाद को मद्देनजर रख के ही लॉ मेकिंग करनी है या फैसले लेने हैं। क्योंकि बच्चे, जब एक बच्चा छोटा होता है, वो अपने लिए बेहतर फैसले करने की कैपेसिटी में नहीं होता। तो जो सेकंड प्रिंसिपल है वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि जो भी बच्चे से एसोसिएटेड है वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ सीआरसी। ठीक है, अब अगला वाला पढ़ लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज द राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड दिस इज आर्टिकल 6। The this principle, the third principle, most directly related to children's economic and social right, is formulated in the rights of life article. The article goes further than just granting child the right not to be killed. It includes the right to survival and development, which is formulated in Article 6, and states that state parties shall ensure the maximum extent possible to the survival and development of the child. अच्छा, अब right to survival and development, राइट टू सर्वाइवल और सर्वाइव का मतलब डेवलपमेंट का तो मतलब है ना कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और सर्वाइव का मतलब है कि आप किसी चीज़ को इंड्योर कर रहे हैं, आप जिंदा रह रहे हैं, और आप, वो कह रहे हैं कि
رائٹ ٹو سروائیول کا یا ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ نہیں کہ جی بچے بس زندہ ہیں اور وہ جیسے تیسے زندگی گزارے جا رہے ہیں، نہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ جی بچے کو بس آپ نے زندہ رکھنا ہے، آپ نے بچے کو مارنا نہیں ہے، نہیں نہیں. جب بچہ 18 سال سے کم عمر کا ہے اور اسپیشلی زیادہ چھوٹی ایج کا ہے، زیادہ ٹینڈر ایج کا ہے، تو آپ نے اس کو بیسٹ لائف دینی ہے، آپ نے اس کی بیسٹ، آپ نے ہر اس طرح کے ڈیسیژن لینے ہیں جو اس کی پروگریسو ڈیولپمنٹ میں کام آ سکیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی اسٹیٹ پارٹیز ہیں جنہوں نے سی آر سی کی جو سگنیٹریز ہیں وہ اس چیز کو یقینی بنائیں گی کہ بچے نہ صرف جو ہے آپ کہہ لیں کہ صرف سروائیول فار دا سیک آف سروائیول ہی نہ کریں، اچھی سروائیول کریں، اچھی ڈیولپمنٹ ہو، ان کو اچھی ایجوکیشن ملے، ان کو اچھی اپ برنگنگ ملے، ان کی اچھی جو ہے ان کو پروٹیکشن ملے، ان کو کوئی ایکسٹرنل فیئر نہ ہو، ان کو کوئی ریشل ڈسکریمنیشن کا یا کسی ریلیجیس ڈسکریمنیشن کا خطرہ نہ ہو، ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ ہم کسی خاص مذہب سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم مار دیے جائیں گے، ہمارے والدین کسی خاص ریشل گروپ سے بلونگ کرتے ہیں تو ہمیں بھی مار دیا جائے گا. صرف یہ نہیں ہے، آپ نے ان کی بیسٹ ٹائپ آف پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یہ خیال کون رکھے گا؟ جو اسٹیٹ پارٹیز ہیں جو کہ سگنیٹری ہیں سی آر سی کی. دیٹ از دا تھرڈ پرنسپل آف دی سی آر سی. اب چوتھا پرنسپل پڑھتے ہیں، دا ویوز آف دا child، بچوں کی رائے. The crucial dimension of convention is expressed through another principle, the one about respecting the views of the child in order to know what is actually in the interest of the child. It is logical to listen to him or her. The principle is formulated in Article 12, which states that states party shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the view of the child being given due weight in accordance with the age and majority of the child. اچھا جی، اب ویوز آف دا چائلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. ویوز آف دا چائلڈ کی اگر میں آپ سے بات کروں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، نا سمجھ ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور کی کیپیسٹی نہیں رکھتا اتنی، تو نارملی اگر I might be wrong, I don't know, but ایسٹرن کلچر یہ ہے کہ بچوں کو موسٹلی سنب کر دیا جاتا ہے، ان کی اوپینینس کو زیادہ امپورٹینس نہیں دی جاتی. وائی؟ بیکاز یو آر کڈس اینڈ یور اوپینین ڈزنٹ میٹر، یور اوپینین ڈز ناٹ ہیو اینی ویٹ. لیکن یہ جو آپ کا آرٹیکل 12 آف سی آر سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے بچے کی ایج، اس کی مینٹل کیپیسٹی، اس کی میچورٹی لیول کے اکارڈنگ نہ صرف آپ نے اس کی بات سننی ہے، اگر وہ اپنے بارے میں کوئی اوپینین دے رہا ہے، اگر وہ کوئی ویو پیش کر رہا ہے، اگر وہ کوئی کسی چیز کا اپنی میچورٹی کے اکارڈنگ فیصلہ لینا جا رہا ہے، تو یہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے گارڈین حق بنتا ہے کہ آپ اس کو رسپیکٹ دیں. صرف اس بنا پر آپ اس کو ڈینائل میں یا آپ اس کو نگیٹ نہ کریں. وائی؟ جسٹ بیکاز ہی از اے چائلڈ. نو، اس کی اوپینین اور اس کی ویوز اتنے ہی میٹر کرتے ہیں جتنے آپ کے اور میرے جو ویوز ہیں میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بچپن سے ہی بچوں کی، پھر وہی بات ہے بچے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ٹاپک کیوں ضروری ہے، کیونکہ بچے they are like roots, they are like very fragile roots of the society. اگر آپ ان کو شروعات میں ہی سنپ کر دیں گے، ان کو آپ نرش نہیں کریں گے، ان کو پروٹیکشن نہیں دیں گے، ان کو آپ امپورٹنس نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو آگے چل کے اس کے ریپرکشنز بہت برے ہو سکتے ہیں، جو کہ صرف ایک یا دو انڈیویجولس کو افیکٹ نہیں کریں گے، وہ سوسائٹی ایٹ لارج کو افیکٹ کریں گے. تو لہٰذا بچوں کی اوپینین بڑی میٹر کرتی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک آپ کے سامنے ایک السٹریشن بنی ہوگی کہ سم ٹائمز ایز اے ٹیچر اف آئی ٹیل یو کہ ہم کیا کرتے ہیں، میں نہیں، آلموسٹ ہم سارے ٹیچرز انوالو ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، کہ کلاس میں کچھ بچے فیوریٹ ہوتے ہیں ڈیو ٹو سم ریزنس، کچھ بچے لائک ہوتے ہیں تو وہ فیوریٹ ہو جاتے ہیں، کچھ بچے ان کا بیہیویئر بڑا اچھا ہوتا ہے تو وہ ٹیچرس کے فیوریٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ بچے بیچارے ڈیو ٹو سم ریزن ان کے کچھ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، دے کین بی مینی ریزنس، تو ٹیچر تھوڑے سے ان کا ڈسکریمنیٹری بیہیویئر ہو جاتا ہے بچوں کے ٹورڈز. اور اس کے پھر لانگ رن میں، کیونکہ ٹیچرز
کا स्टेटस भी माँ बाप की जगह है. अगर हम बच्चों की ओपिनियन को स्नब करेंगे, अगर मैं बच्चों से ओपिनियंस ले रही हूँ और सिर्फ 40 की क्लास में सिर्फ 4 बच्चों की ही ओपिनियन सुन रही हूँ मैं, ठीक है, और बाकियों की ओपिनियन को या तो मैं स्नब कर रही हूँ, हाँ रिगार्डलेस ऑफ द मैटर कि कुछ बच्चे मिस्चीवियस हैं या वो मतलब ओपिनियन सिर्फ क्लास में शरारतें क्रिएट करेंगे, दैट इज अनदर मैटर. आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस मैटर कि अगर सारे बच्चे, मैं अगर 40 की क्लास में अगर सबकी ओपिनियन लूंगी, अब वो बच्चे जरूरी नहीं है कि अब लाइक बच्चे हैं तो मैंने उन्हीं की ओपिनियन लेनी है. जो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है उनकी ओपिनियन लेना, उनके व्यूज सुनना और उनके व्यूज की और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना भी उतना ही मेरे पे लागू है. एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ. इस चीज को सिक्योर, इस बच्चों के ये जो ह्यूमन राइट है इनको सिक्योर कर दिया गया थ्रू सीआरसी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. तो हर बच्चे के व्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा इक्वली मैटर करते हैं जितने आपके और मेरे मैटर करते हैं. तो इसका थोड़ा सा क्रक्स देखते हैं कि इन 5 प्रिंसिपल्स का जो क्रक्स है वो आज क्या निकलता है. These 4 principles contribute to a general attitude towards children and their rights. They are based on the notion that children are too equal as human beings. The affirmation of the rights to play underlines that childhood has a value in itself. These years are merely a training period for life as an adult. How do we grant children equal value at the same time, guarantee them to necessary protection? The answer lies in the implementation of the 4 general principles. Together, they form nothing less than a new attitude towards children. They give an ethical and ideological dimensions to the convention. तो basically ये crux बता रहे हैं कि ये जो 4 principles हैं ये basically बच्चों की हर तरह के राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं. ये वो बच्चों की एज वो है जो एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड है, और आगे चल के जब वो एडल्ट्स बनेंगे, इंडिविजुअल्स बनेंगे या मैच्योर इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी बनेंगे, जब उनको अच्छी अपब्रिंगिंग दी, उनके बचपन से ही उनके बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखा गया होगा, उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर नहीं रखा गया होगा, उनको अब्यूज नहीं किया गया होगा, वेदर इट्स अ मेंटल अब्यूज, वेदर इट्स अ फिजिकल अब्यूज, उनके बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखा गया होगा, उनकी ओपिनियंस को जो है वैल्यू दी गई होगी, उनको बताया गया होगा कि आपकी बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बात दूसरों की इम्पोर्टेंट है. लेट से बच्चे हैं समटाइम्स लॉजिकल बात नहीं कर पाते क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल या आईक्यू लेवल उतना नहीं होता. तो एज एन एल्डर्स, बड़े होने के नाते, वालिदैन होने के नाते, टीचर्स होने के नाते हमने बेस्ट इंटरेस्ट की बात की है, तो बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर ही ये बात लाई करती है कि हम, अगर बच्चा अपने लिए बेस्ट डिसीजन नहीं ले रहा या उसका व्यू उसके अपने लिए नुकसानदेह है, तो हम एज एन एल्डर्स, क्योंकि हम उस मैच्योर जो है उस लेवल पे, कि हम उनको राइट डायरेक्शंस प्रोवाइड करें. और जो चीज, जब हम उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम ऑटोमेटिकली उनके बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रख रहे होंगे. और ये बात प्यार, मोहब्बत, केयर, अफेक्शन के बगैर आप उन्हें नहीं करवा सकते. आप बच्चों को 2 थप्पड़ मारकर बात कभी नहीं करवा सकते. आप जो बात प्यार के जरिए, जो बात आप केयर के जरिए, जो बात आप अफेक्शन के जरिए बच्चों से मनवा सकते हैं या उन्हें बावर करवा सकते हैं, वो आप वायलेंस के जरिए कभी नहीं करवा सकते. एंड प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब बच्चा अपनी छोटी एज में वायलेंस देखेगा, जरूरी नहीं है कि उसके साथ फिजिकल या मेंटल वायलेंस जो है उसने खुद एंड्योर किया. अगर बच्चा बचपन में ही अपने घर में वायलेंट बिहेवियर देख रहा है, एब्यूजिव बिहेवियर देख रहा है, ट्रस्ट मी, जब वो बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, वो चीजें उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी थिंकिंग में, उसके थॉट प्रोसेस में बड़ी विजिबली जो है एग्जिबिट हो रही होती है. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में देखा होगा. तो ये वो चीजें जिनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है. तो आज का टॉपिक जो है इसको हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं. आज हमने थोड़ा सा रिकैप किया था कि इंटरनेशनल जो लेजिस्लेशन है कौन कौन सी है. सीआरसी के बारे में बात की थी. सीआरसी के बारे में हमने बात की कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है वो खास तौर पे बच्चों के हकूक के बारे में बात करता है. इसमें 54 टोटल आर्टिकल्स हैं. इसके अलावा इसके 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं. जो 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं वो बेसिकली बच्चों के बड़े सेंसिटिव इश्यूज के बारे में बात करते हैं, सच एज सेल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी. और जो तीसरा प्रोटोकॉल है वो बेसिकली बच्चों को ये हकूक देता है कि जो सीआरसी में 54 राइट्स दिए गए हैं बच्चों को, अगर उनकी वायलेशन की गई है
تو بچے اس تیسرے پروٹوکول کے انڈر جا کر کمپلینٹس درج کروا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے 4 کور پرنسپلس پڑھے جو کہ بیسکلی سارے CRC کے آرٹیکلس کو آپ کہہ لیں ایک ایمبٹ ایک امبریلا پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اور وہ کون سے پرنسپل ہیں وہ آپ کے سامنے یہ آ رہے ہوں گے. پرنسپل 4 وہ ہیں جناب آپ کے بیسٹ انٹرسٹ آف اے چائلڈ, سروائیول اینڈ ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ, right to give respect to the views and the opinions of the child, and right to give them participation in decision making, in giving views, اور اس کے علاوہ نان ڈسکریمنیشن. یہ بیسکلی 4 کور پرنسپلز ہیں. اگر آپ ان کا تحفظ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی ایٹ لارج کا تحفظ کر لیں گے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ سم اپ ہو گیا, اور تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. اف یو ہیو اینی کوسچن ریگارڈنگ ٹوڈیز ٹاپک you can ask me by posting the comment under the video link, as I always repeat again and again, or you can send me an email, you can directly ask me. اس کا ہم نے چھوٹا سا کوئز بھی کنڈکٹ کروا لیا ہے, اس کو ہم لائیو بھی انشاءاللہ انٹریکشن کریں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی ممبرز, اینڈ پلیز ریممبر می ان یور پریئرز. تھینک یو سو مچ.